بہت سی حدیث میں حضور پاک کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کرو اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ بچوں کی نماز کی نگہبانی کیا کرو اور اچھی باتوں کی عادت ڈالو۔ حضرت لقمان کا ارشاد ہے کہ باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی ہے جیسا کہ کھیتی کے لیے پانی۔ حضور پاک کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی ہاتھ سے نکل گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ نماز کا جایا کرنا اکثر بال بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی خیر خبر میں مشغول رہے یا مال و دولت کمانے کے لالچ میں جایا کی جاتی ہے۔ حضور پاک کا ارشاد ہے کہ نماز کا جایا کرنا انجام کے اعتبار سے ایسا ہی ہے گویا بال بچے اور مالو اور دولت سب چھین لیا گیا ہو اور اکیلا کھڑا رہ گیا ہو، یعنی جتنا نقصان اس حالت میں ہے اتنا ہی نماز کے چھوٹنے میں ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص سے کوئی آدمی یہ کہہ دے اور اسے یقین آ جائے کہ فلاں راستہ لوٹتا ہے اور جو رات کو اس راستے سے جاتا ہے تو ڈاکو اس کو قتل کر دیتے ہیں اور مال چھین لیتے ہیں، تو کون بہادر ہے کہ اس راستے کو چلے؟ رات کو چھوڑو، دن کو بھی مشکل سے اس راستے کو کوئی چلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، مگر اللہ کے سچے رسول کا یہ ارشاد ہے، ایک دو نہیں کئی حدیث میں آیا ہے، اور ہم مسلمان حضور پاک کے سچے ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹی زبانوں سے کرتے ہیں، مگر اس پاک ارشاد کا ہم پر اثر کیا ہے ہر شخص کو معلوم ہے۔ حضور پاک کا ارشاد ہے کہ جو شخص 2 نمازوں کو بنا کسی عرض کے ایک وقت میں پڑھے وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیز میں دیر نہ کرو، ایک نماز جب اس کا وقت ہو جائے، دوسرا جنازہ جب تیار ہو جائے، تیسرا بے نکاحی عورت جب اس کے جوڑ کا خاوند مل جائے، یعنی فوراً نکاح کر دینا۔ بہت سے لوگ جو اپنے کو دیندار بھی سمجھتے ہیں اور نماز کے پابند بھی سمجھے جاتے ہیں، وہ کئی نمازیں معمولی بہانے سے سفر کا ہو، دکان کا ہو یا کسی اور کا ہو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے کہ بنا کسی وجہ بیماری کے نماز کو اپنے وقت میں نہ پڑھا جائے تو بالکل نماز کے برابر گناہ نہ ہو، لیکن بے وقت پڑھنے کا بھی سخت گناہ ہے۔